کتنی زبردست آیت، قرآن کریم کی ہر آیت ہی زبردست ہے، لیکن یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ ایک کلیہ دیا جا رہا ہے پوری امت کو۔ ارشاد۔ قرآن ذی شان کی ہر آیت کریمہ نہایت مبارک، لیکن خاص طور پر یہاں ایک ضابطہ، ایک اصول اور ایک قانون دیا جا رہا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بطور ایک مقنن اور ایک شارع کے پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ امر استعمال ہوا ہے۔ امر بھی اللہ کا ہے، ہم خلق بھی اللہ کے ہیں اور امر بھی اللہ کا۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس کی خلق ہیں تو امر بھی ہم پر اس کا چلے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا امر یا ہمارا معاملہ یا ہمارا فیصلہ یا ہماری سوچ نہیں چلے گی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح یہ جو لفظ خیارہ ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر بھی استعمال ہوا ہے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ۔ فرمایا اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کا اختیار ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ جب خلق ہمیں اس نے کیا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، اس نے زندگی دی ہے، تو اس زندگی پر حکم بھی اسی کا چلے گا۔ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت آپ نے اس کا سیاق و سباق ذکر کیا کہ اس آیت کے اندر پہلے یہی ذکر کیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ یہاں اولا اقرب کے معنی میں کہ یہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ اقرب قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ تمہاری جانوں کا تم پر اتنا اختیار نہیں ہے جتنا اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تمہاری جانوں کا سودا ہو چکا ہے، تمہارے معاملات، تمہارے فیصلے، تمہاری تمام چیزیں، اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ اب کچھ نہیں ہے، وہی فیصلے ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے ہوں گے۔